اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ یہ سورہ ہود کا درس مسلسل آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اس سے پہلے آغاز میں بتایا گیا تھا کہ یہ سورہ ہود ہے، اس میں پے در پے انبیاء کی دعوت کا ذکر ہے، اور آپ دیکھیں ایک ہی دعوت ہے جو دی جا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کا دین بالکل خالص ہے، یا خالص دین ہی اللہ کا دین ہے۔ اس کے اندر اگر بال برابر آپ نے ملاوٹ کر دی تو اس کے بعد پھر یہ اللہ کا دین نہیں رہے گا، پھر یہ تمہارے اپنے بنائے ہوئے دماغ کا دین ہے، پھر یہ شیطانی دین ہوگا، پھر یہ انسانی دین ہوگا جو کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور بتایا کہ دیکھو بالکل خالص کر کے اپنے دین کو، اس میں زور دیا گیا۔ پورے قرآن میں ایک ہی مضمون ہے، اللہ جانتا ہے، اسی ایک بات کے اوپر زور دیا جاتا ہے کہ انسانوں اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو، کتنی باری ذمہ داری اور کتنی شدید آزمائش کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈال دیا ہے تمہیں پیدا کر کے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے جو آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ تو اس انداز سے پھر نوح علیہ السلام کی دعوت بیان کی گئی کہ 950 سال گزر گئے ہیں، 950 سال، صبح شام کی دعوت ہے، نماز روزے اور دوسری چیزوں کا کہیں ذکر ہی نہیں ملتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات مانو کہ تمہارا ایک الہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، یعنی یہ دو باتیں ہیں، یہ مل کے ایک بنتی ہیں۔ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارا ایک معبود ہے، وہ الہ ہے، اور اسی کا حصہ ہے کہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے، یہ نہیں کہ اللہ کو معبود مانو اکیلا اور پھر تھوڑا بہت کسی اور کی طرف بھی جھک جاؤ۔ اگر بال برابر بھی کسی اور کی طرف تم جھکے، کسی اور کو اپنا الہ معبود مانا، اس کو خوش کرنے کے لیے اس پر بھروسہ، اس پر توکل، اس کی پکاریں، اس کی نظر و نیاز، تھوڑی بہت بھی اگر ایک سجدہ، ایک رکوع، آدھا بھی اگر کر دیا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، تو پھر اس کے بعد تمہاری ساری کارگزاری کے اوپر سیاہی پھیر دی جائے گی، تمہارے منہ کے اوپر ماری جائے گی ایسی عبادت، کیونکہ وہ غیور رب ہے، وہ غیور رب ہے، وہ اکیلا ہے۔ اس کو ماننا ہے تو اس کو اکیلا مانو، باقی اس کو ماننا اور ساتھ شرک کرنا، یا شرک کرنے والوں کا ساتھ دینا، یا شرک کرنے والوں کو اپنا امام ماننا، شرک کرنے والوں کے پیچھے اپنی نمازیں برباد کرنا، یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ کا دین ہے؟ یہ ہرگز نہیں، یہ تمہارا اپنا طریقہ ہے۔ مالک کا تو ایک ہی مطالبہ ہے کہ مالکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اس ایمان کے اوپر اگر تم جم جائے، یہ تم اللہ کی فرمانبرداری کرو، اپنی غلامی اور بندگی کے اس رشتے کو قائم رکھو، اور اس کو ثابت کر دو کہ تم واقعی اللہ کے بندے اور اللہ کے غلام ہو، اور خوش دلی کے ساتھ تم نے سرنڈر کیا ہے اپنے آپ کو، اپنے مالک اور خالق کو اس لائق سمجھتے ہو، تم اس نتیجے پر پہنچے ہو، حالات واقعات کے ذریعے، صبح شام کی گردش کے ذریعے، ہواؤں کے چلنے کے اوپر، بارشوں کے برسنے کے اوپر، خود اپنی خوراک کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر، تم نے جب یہ غور و فکر کیا ہے تو تمہارے اندر سے ایک آواز آئی ہے کہ واقعی سبحانہ کا سبحان اللہ کی کیا بات ہے، مالک کی کیا شان ہے اس کی۔ ایک چیونٹی کو دیکھو کیسا نظام ہے اس کا، کس طرح یہ دنیا زمین کے اوپر چلتی ہے، کیسے رہتی ہے۔ بڑے مخلوقاتی کی طرف دیکھو، ویل مچھلی کی طرف دیکھو، جس طرف تم نگاہ اٹھاؤ گے اسی کی قدرت اور اسی کے صنائی اور اسی کی مصوری تمہیں ہر طرف نظر آئے گی۔ یہ سارے دلائل ہیں توحید کے، یہ ایک ہی مالک ہے اور اکیلا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ سارا نظام تمہیں توحید کا درس دے رہا ہے، رد شرک کا درس دے رہا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں گے تو اس کے بعد خود آپ ذمہ دار ہوں گے، اس کے بعد دوسرا موقع نہیں دیا جائے گا۔ یہ ایک موقع ملا ہے، اس میں یو ٹرن نہیں ہے، یہ دوبارہ زندگی نہیں، یہ جنم جنم کا معاملہ نہیں ہوگا ہندوؤں کی طرح، یہ روحیں آتی جاتی نہیں ہیں۔ ایک ہی مرتبہ یہ دنیا میں آپ کو موقع ملا ہے، اور دعوت کھل کے آپ کے سامنے آئے گی، کیونکہ دعوت لانا یہ اللہ کا کام ہے۔ مالک بہت ہی مہربان رب ہے، بار بار سامنے بات لاتا ہے، مضمون کو پھیر پھیر کے لاتا ہے،
حالات واقعات کو پھیر پھیر کے لاتا ہے تاکہ اگر ایک اینگل سے بات سمجھ میں نہیں آئے، کوئی بات ہی ممکن ہے دوسرے اینگل سے سمجھ آ جائے، ایک درس میں نہیں سمجھ آئے ہو سکتا دوسرے درس میں سمجھ آ جائے۔ اس طریقے سے بات ایک ہی ہے جس اینگل سے بھی ہے، لیکن جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے پھر انسان بالکل اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسوں کو اندھیروں سے نکال کر آہستہ آہستہ ان کی تربیت کا انتظام کرتا ہے۔ مالک ایسا ماحول دیتا ہے، ایسے دوست دیتا ہے، ایسا اٹھنا بیٹھنا دیتا ہے، ایسا مزاج دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ پھر اللہ کے دین کو تقاضے پر پورے کرنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ زندگی پھر بسر ہو جاتی ہے۔ اور زندگی کے خاتمے کے ساتھ آخری سانس تک اگر اس ایمان کو آپ لے گئے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے، اس کی غیرت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی عزت کی خاطر اگر آخری سانس تک لے گئے کہ وہ اتنا ہی معاملہ ہے، آخری سانس تک اگر اس ایمان کو لے گئے تو یہ آخری سانس کیا گویا یہ آخری موڑ ہے۔ اس موڑ کے بعد دوسری دنیا میں جب آپ داخل ہوں گے تو اللہ کے سچے وعدے آپ کے سامنے آئیں گے۔ ایسی بادشاہی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا جس کا آج تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے اس کا تصور نہیں کیا ہے، اور وہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک بھی وہ معاملہ ہوگا برزخ میں، اور پھر میدان محشر جب لگے گا تو آپ کو حیران کر دے گا مالک کہ کتنا وہ غفور الرحیم ہے۔ اور اسی بنیاد کے اوپر وہ فیصلہ ہوگا کہ کون اللہ کو اکیلا مانتا تھا اور کون ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا تھا۔ اور کئی مالک فرمایا میدان محشر تو لگے گا ہی اسی لیے تاکہ یہ کافر اور مشرک سارے جھوٹے ثابت ہو جائے گی۔ سارے بے ایمان جھوٹے تھے، ان کا سارا دین جھوٹا تھا، ان کے سارے عقائد جھوٹے تھے، اور بات وہی ہے کہ الہ حکم الہ واحد۔ وہاں کسی کی جب نہیں چلے گی، کسی کی جب سفارش نہیں چلے گی، مشرک مارا جائے گا۔ یہ آج قرآن جو آپ کے سامنے، اس کو عملی طور پر آپ میدان محشر میں اس انداز سے دیکھیں گے، اس کے فیصلے دیکھیں گے تو سخت اور زیادہ مالک کی عزت اور وقار دل کے اندر آئے گی۔ مالک کے سارے وعدے سچے، مالک کی ساری باتیں سچی، اور کافروں مشرکوں کے سارے دین جھوٹے، سارے ان کے فلسفے، ان کی چالاکیاں، ان کی پھرتیاں، اور ان کی ساری جتنی یہ آج بازاروں میں اور ملکوں میں چلت پھرت ان کی جو حیران کرتی ہے، یہ ساری وہاں جو ہے اس کا کوئی وزن نہیں اٹھے گا۔ وہ ایسا پیمانہ وہاں لگایا جائے گا۔ دنیا میں پیمانے ہیں ہر ایک کے کہ فلاں بڑا سمجھدار ہے جی، فلاں بڑا عزت دار ہے جی، فلاں بڑا کامیاب ہو گیا جی، فلاں بڑا خوش قسمت ہے جی۔ یہ سارے دنیا کے ایک معیار ہیں جو انسان سوچتا ہے، اور میدان محشر میں جب ایمان کا وہ معیار قائم ہوگا، وہ اسکیل لگے گی، ایمان خالص کے اوپر پرکھا جائے گا ہر ایک کو، تو اس وقت پتہ چلے گا کون جیتا کون ہار گیا۔ تو اللہ کے بندو، یہ مضمون آپ کے سامنے آپ دیکھیں، جہاں سے بھی قرآن کو کھولو، جس جگہ سے بھی کھولو، یقین کیجیے میرا تجربہ ہے، یہ تقریباً 60 سال میری اب عمر ہونے والی ہے، قریب ہو گئی ہے، تو میرا یہ ایمان کا یہ جو تجربہ ہے 37-38 سال کا، اس میں بھی کہ جہاں سے بھی آپ قرآن کو کھولو، جس صفحے سے آنکھیں بند کر کے کھولو قرآن کو، اگر حالات کے مطابق آپ کو وہاں سے رہنمائی نہ ملی تو پھر مجھے کہنا۔ اور ہر جگہ یہی مضمون ہے، شرک کا رد ہے، توحید کا معاملہ ہے، ہر اینگل سے یہی بات بیان کی جا رہی ہے۔ تو دیکھیے یہاں ان آیات کے اندر اب دوسری ایک قوم کا ذکر آ گیا، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا ہے، کس طرح 950 سال انہوں نے دعوت دی ہے، اور جب فیصلے کا معاملہ آیا ہے تو اس کے بعد بیٹا ہے، سکا بیٹا ہے، اس کو بھی پھر رگڑ دیا گیا، بیوی کو رگڑ دیا گیا، اور بتا دیا گیا کہ آج دیکھو کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی تمہارا حامی و ناصر نہیں ہے۔ جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے وہ ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر ہوگا، اور اس کے بعد وہ جو بچے ہیں کشتی کے اندر بیٹھے ہیں، ان کی نسل آگے اللہ تعالیٰ نے چلائی ہے، اور باقی کسی کافر اور مشرک کی نسل آگے نہیں چلائی اللہ تعالیٰ نے۔ اور کیجیے، اور یہ احسان جتایا مشرکین مکہ کو بھی، اور آج ہم تک بھی یہ بات پہنچی ہے، اور قیامت تک کے لیے کہ ایمان کے دشمنوں، ایمان کی بات آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے، اسی ایمان کی وجہ سے جو تم بچے تھے تمہارے بڑے، اور وہ جو نوح علیہ السلام کے دور کے اندر وہ کشتی میں سوار نہ ہوتے تو آج تمہارا وجود نہ ہوتا یہاں۔ اس انداز سے ایمان کی اہمیت کو بتایا گیا کہ تم نے مذاق سمجھا اس کو۔ دیکھو اس کے بعد پھر وہ ایماندار، وہ جب آہستہ آہستہ ایک قوم بنی ہے، اور ان کے اندر پھر وہی بیماری آ گئی ہے جو پہلی قوم کے اندر تھی، جس کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا ہے، فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ ہم نے قوم عاد اور اس کے بارے میں فرمایا ایسی کڑیل جوان تھی، کھجوروں جتنے بڑے بڑے جس طرح تنے ہوتے، ایسے کڑیل نوجوان تھے، ان کے ایسی طاقت ان کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ آج تک اللہ نے ایسی کسی قوم کو طاقت، فوجی قوت اور ایسے معاملات نہیں دیے، ایسے تھے قوم عاد۔ اور ان کے پاس ان کے بھائی، انہی میں سے ایک بھائی، ان کا بھائی تھا، کہ اللہ کے ذات کے ٹکڑے نہیں تھے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں تھے، انہی کا بھائی ہود علیہ السلام، اس کو اللہ نے پیغمبر بنایا، اور قالا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اس نے بھی وہی دعوت جو نوح علیہ السلام 950 سال دیتے ہیں، میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، تم بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔
اور مالکم من الہ غیر، اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھو کہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، کسی اور کے سامنے نہ جھکنا، کسی اور کی نظر و نیاز نہ کرنا، یہ ساتھ اس کا حصہ ہے۔ کیونکہ آج اکثریت کیا، ہمیشہ انسانوں کی اکثریت اسی انداز سے رہی ہے۔ مالک فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ اکثریت انسانوں کی اس طرح اللہ کے اوپر ایمان لاتی، ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، کہیں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کہ بے شمار انسان ہے کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی تو مانتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اور ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں، جنت کو بھی ماننے والے ہیں، جہنم کی بھی ماننے ہیں، حساب کتاب سے ہم ماننے والے ہیں، اور ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہو؟ اقرار کرتے ہیں۔ ان کے اقرار کو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا اور پھر خود جواب دیا مالک نے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، مومن نہیں ہیں۔ بتاؤ اللہ کی بندو، کتنا بدبخت وہ انسان ہے کہ جو خود اپنے آپ کو مومن سمجھتا رہا ہو، پوری دنیا اس کو مومن سمجھتی رہی ہو، لیکن اللہ فرمائے یہ مومن نہیں ہے۔ بتاؤ اس سے بڑا کوئی بدبخت ہو سکتا ہے؟ اسی طرح پوری دنیا اگر کسی کو فسادی کہے، انتشاری کہے، باغی کہے، مرتد کہے، کافر کہے، بے دین کہے، جو مرضی القابات دے، لیکن مالک اس کو مومن سمجھتا ہے کہ میرا مومن بندہ ہے، اس مومن بندے کو دیکھو یہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ اس انداز سے اگر مالک کسی کو اس انداز سے سمجھتا ہے اپنا بندہ، تو یہ اصل چیز ہے، یہ اصل چیز ہے، اس کی خوش قسمتی کی انتہا نہیں ہے۔ تو اس طرح زور دے کے بتایا گیا اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ ان انتم الا مفترون، تم کچھ نہیں ہو مگر تم مفتری ہو۔ مفتری ہوتا ہے گڑھنے والا، تم نے خود اپنے معبود گڑھے ہیں، تمہارے دماغ کے بنائے ہوئے معبود ہے۔ کسی کو داتا کہتے ہو، کسی کو دستگیر کہتے ہو، کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا کہتے ہو، ان کی نظر و نیازیں کرتے ہو، ان کے واسطے وسیلے دیتے ہو، ان کو پکارتے ہو، اور یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ یہ ہماری پکاریں سنتے ہیں۔ یہ جو سننے کا عقیدہ ہے نا، یہ شرک کی جڑ ہے اللہ کے بندوں۔ کل میں نے ایک بڑا بیان سنا، یہ جو بڑے صحافی ہیں، بڑے سینئر اینکر ہیں، عمران ریاض خان، یہ ہے، اس نے وہ ارشد شریف کی جو اس واقعے کے اوپر تبصرہ کیا بڑا دکھی انداز سے، اور کہتے ہیں میں نے براہ راست مخاطب کر رہا ہوں ارشد شریف سے، کیونکہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ شہید زندہ ہے اور ابھی میری باتیں سن رہا ہے۔ دیکھیے یہ سننے کا عقیدہ، کہتا ہے ابھی ارشد شریف میری باتیں سن رہا ہے، اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جو باتیں آپ کی تھیں وہ بالکل سچی ہو گئیں۔ وہ اللہ کے بندوں نہیں سنتا ہے شہید، یہ مسئلہ ہے۔ شہید جنتوں میں زندہ ہوتا ہے۔ اگر اصلی بھی شہید ہو، یاد رکھیں میں اصلی بات شہداء کی بات کر رہا ہوں، جنگ بدر کے جو شہید تھے، جنگ احد کے جو شہید تھے، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے اندر جو ایک معاملہ رہا ہے شہداء کا، جو اصلی شہید ہیں جن کو اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کے راستے میں مر جائیں، اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں، ان کو مار دیا جائے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ وہ زندہ ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ عند ربہم ہیں، وہ ان قبروں کے اندر نہیں، تمہارے یہاں آتے جاتے نہیں ہیں، یہ تو تمہارے عقیدے بنا دیے گئے ہیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ میرے دادا ایک قافلے کے اندر جا رہے تھے اور قافلے کے اوپر ڈاکو نے حملہ کر دیا اور ان کی موت ہو گئی، اور جس طرح حدیث میں آتا ہے، دیکھو واقعات بیان کرتے ہیں، صحیح حدیثیں بھی بیچ میں لاتے ہیں، کس طرح کڑی سے کڑی ملاتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے من قتل دون مالہ وہو شہید، کہ جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو کہتے ہیں میرے دادا قافلے میں جا رہے تھے، ان کو مار دیا گیا اپنی مال کی حفاظت میں، وہ مر گئے، وہاں قتل ہو گئے، ڈاکو نے مار دیا تو وہ شہید ہو گیا۔ تو رات کو مٹھائی کا ٹوکرا لے کر آئے ہیں، اندازہ لگائے، جنت سے مٹھائی کا ٹوکرا لے کے آئے ہیں دادی کے پاس، اور کہا کہ دیکھو میں تو زندہ ہوں اور میں تمہارے لیے وہاں سے مٹھائی لایا ہوں۔ اور دادی کو کہا کہ اگر تم کسی سے اس کا ذکر نہ کرو، ہر رات کو آیا کروں، ہر روز ایک مٹھائی کا ٹوکرا وہاں سے لایا کروں گا۔ اندازہ لیے، یہ حکیم الامت ہیں، اس امت کے حکیم ہیں جو یہ فلسفہ دے رہے ہیں، یہ عقیدہ دے رہے ہیں۔ اور دادی نے صبح اٹھ کے یہ سوچا کہ اگر میں اس طریقے سے مٹھائی آتی رہیں گی تو لوگ پتہ نہیں کیا کہ گمان کریں گے مٹھائیاں کہاں سے آتی ہیں، اس کا خامد تو مر گیا ہے، یہ مٹھائیاں کہاں سے آتی ہیں۔ جس طرح اس نے اظہار کر دیا کہ یہ جو آج مٹھائی کا پہلا ٹوکرا ہے یہ تمہارے دادا لائے تھے۔ تو اندازہ لگاؤ اللہ کے بندو، یہ غور کرو ان واقعات کے اوپر۔ اسی طرح عمران ریاض کہتے ہیں شہید سنتا ہے، میری باتیں سن رہا ہے، اور قرآن و حدیث کہتی ہے کہ وہ شہید جنتوں میں زندہ ہوتے ہیں جو اصلی شہید ہیں۔ باقی یہ بنسبتی شہید، کوئی بریلیت کے راستے میں شہید ہو رہا ہے، کوئی دیوبندیت کے راستے میں شہید ہو رہا ہے، کوئی اہل حدیثیت کے راستے میں شہید ہو رہا ہے، اور خود ان کے الفاظ ہیں، ان کے اپنے قریبی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ وطن پرستی میں شہید ہو گئے، جمہوریت کے راستے میں شہید ہو گئے۔ یہ تو خود گواہی دے رہے ہو۔ اور جمہوریت کا نظام یہ ظالمانہ نظام ہے، مشرکانہ نظام ہے، طاغوتی نظام ہے۔ اس سے زیادہ کوئی طاغوتی نظام نہیں ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو، سارے کلمہ پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر کس طرح لعنتیں بیچتے ہیں، نفرتیں ہیں اور الزامات ہیں،
گالیاں ہیں، قتل و غارت ہے، تو اللہ کے بندو اس کے راستے میں جو مرتا جائے گا وہ جمہوریت کے راستے کا شہید ہے۔ کوئی وطن پرستی میں شہید ہو رہا ہے، کوئی ملک پرستی میں شہید ہو رہا ہے، تو بتاؤ یہ جنتوں میں کون جا رہا ہے؟ جنتوں میں تو وہ جا رہا ہے جو اللہ کی وجہ سے شہید ہو رہا ہے، ایمان عقیدے کی وجہ سے شہید ہو رہا ہے، توحید کی دعوت اٹھائی ہے اس نے، رد شرک کیا ہے، معاشرے کے اندر یہ دعوت دی ہے، یہ ہے نبی علیہ السلام کا اسوہ، یہ ہے تمام انبیاء کا اسوہ، یہ ہے ایمان کی دعوت۔ اس کی جو مخالفت ہوتی ہے اور کوئی انسان جم جائے، اس مخالفت کا مقابلہ کرے اللہ کے بھروسے کے اوپر، اس کو کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ۔ اور اس راستے میں اگر کسی کی موت واقع ہو جائے، اور امام بخاری لائے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے ان کو مردہ نہ سمجھو، یہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے، جنت میں آتے جاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے یہ صرف وہ نہیں ہے کہ جو کوئی لڑائی ہو، جنگ ہو، اس کے اندر جو مارے جائیں، یہ وہ بھی ہیں، لیکن یہ جو دوسرے صرف تبلیغ کے لیے نکلتے اپنے گھر سے، جنگ لڑنے نہیں جاتے ہیں، بغیر ہتھیار کے جاتے ہیں، تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی مار دے ایمان کی دشمنی کی وجہ سے تو یہ بھی اسی کے اندر آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے ان کو مردہ مت سمجھو، وہ اللہ کے پاس زندہ ہے، جنتوں میں زندہ ہے اللہ کے بندو۔ اسی طرح مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام کی یہ بات کہ نبی علیہ السلام نے خود تشریح کی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد نے ایک مرتبہ پوچھا کہ استاد آپ قرآن کے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، ان آیات کا کیا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں؟ حالانکہ ہم ظاہری بات ہم دیکھتے ہیں ان کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، دوسری شادی کر لیتی ہے، ترکہ بانٹ دیا جاتا ہے، سارے معاملات ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے زندہ ہے، تو آپ بتائیے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ بالکل اطمینان رکھو، جس طرح تم میرے سے سوال کر رہے ہو اسی طرح ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، اور نبی علیہ السلام نے آگے سے اس کا یہ جواب دیا تھا کہ یہ جو شہداء ہیں، یہ جو احد کے شہداء جب جنتوں میں پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش سے نیچے جھانک کے اس طرح، نیچے جو نیچے جنت ہے، نیچے سارے شہداء ہیں، اور عرش رحمان ہے، اور اس سے نیچے جنت الفردوس ہے، اور سارے معاملات اس طریقے، اللہ تعالیٰ نے عرش سے اوپر سے نیچے جھانک کے اور کہا کہ میرے بندو اور کچھ چاہیے، اور کہو میں اور جنتوں میں تمہارے لیے اضافہ کروں۔ بار بار مالک پوچھ رہا ہے، اور شہید کہہ رہے مالک کیا چاہیے؟ آپ کے سارے وعدے پورے، جو وہم و گمان میں بھی چیزیں نہیں آتی تھی وہ یہاں حاضر کر دی گئی ہیں، اور ہم بالکل خوش ہیں۔ مالک فرماتا نہیں اور مانگو اور مانگو۔ تو اس طرح جب اصرار بڑھتا گیا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر شہداء نے کہا کہ اب کیا مانگا جائے؟ تو پھر سب نے کہا کہ اس طرح مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہماری ان جسموں سے روح نکال اور ان جسموں میں ڈال جو دنیا میں ہم چھوڑ آئے ہیں۔ وہ جو دنیا میں جب ہم قتل ہوئے تھے، ہماری روح جب نکلی تھی، اس دنیا میں ہمارا استقبال ہوا تھا، کس طرح فرشتوں کے آئے تھے، پورے جلوس آئے تھے ہمیں استقبال کرنے کے لیے، وہ منظر تو بار بار نہیں ہو رہا، تو جنت کے معاملات ہیں، لیکن وہ جو ایک منظر ہوا تھا وہ ایسا زبردست تھا کہ دل کرتا ہے ایک دفعہ پھر ہو۔ تو مالک ہمارے ان جسموں سے روح نکال اور ان جسموں میں ڈال جو دنیا میں ہم چھوڑ آئے، تاکہ پھر قتال کریں، اندازہ لگائیں۔ آئے تو انسان قتال سے بھاگتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن شہداء کا ذہن دیکھیے، وہ کہتا ہے پھر لڑیں، پھر تیرے دین کی خاطر قتل ہو جائے، اور ایک دفعہ پھر استقبال ہو، پھر مزہ آئے۔ اور نبی علیہ السلام کو اتنا شوق تھا، نبی علیہ السلام کہتے ہیں میرے دل کی تمنا اور آرزو ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، 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 4 مرتبہ فرمایا۔ اس طرح مجھے شوق ہے، ایک دفعہ قتل ہونے سے میرا دل نہیں بھرتا ہے، اس انداز سے۔ یہ جاننے والوں کے لیے اللہ کے بندے یہ علم ہے، یہ جس کو راز معلوم ہو گیا کہ اللہ کے راستے میں جان دینا یہ کس قدر محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو، اور یہ وہ جو ایمان کا جوش ہوتا ہے، اس کے اوپر سارے درجات آگے بنے۔ نماز روزے بعد کی باتیں ہیں، پہلے ایمان تو لاؤ، اس ایمان کی خاطر ایک ماحول تو پیدا کرو۔ صحابہ کرام نے یہ معاملہ کیا تھا جن کی مثالیں دی جاتی ہیں، اور مدینہ ریاست ایسے نہیں بن گئی تھی، اس کے پیچھے 13 سال مکہ میں مارے کھانا پڑی تھی، دیس نکالا دیا گیا تھا، اور دن رات ایک کر دیا تھا۔ اسی ایمان کا مسئلہ ہے، الہکم الہ واحد کا مسئلہ، کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، کوئی اور جنگ نہیں ہے۔ آج یہ معاملہ کسی پلیٹ فارم سے نہیں اٹھتا ہے، اور ان کے نام دیکھیے، حق کی خاطر کھڑے ہو، کون سے حق کی بات کر رہے ہو؟ انہی جلسوں کے اندر تم نعرہ حیدری لگاتے ہو، یا رسول مدد کے نعرے لگاتے ہو، اسی جلسوں کے بعد تم جا کے ماتھا ٹیکتے ہو، سجدے کرتے ہو قبروں کے اوپر جا کے، امام زامن یا علی مدد تم نے یہاں باندھے ہوتے ہیں، تو کون سے حق کی بات ہے، کون سے حق؟ یہ خالص اقتدار کے معاملات ہیں اللہ کے بندو، خالص جمہوریت کا مسئلہ ہے، یہ وہ طریقہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی معیار نہ ہوتا ہمارے سامنے پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ادھر یہ بھی کہتے ہو کہ معیار وہی حق ہے جو نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا انداز ہے، تو اس کے بعد پھر کس کو دھوکہ دے رہے ہو اللہ کے بندو؟ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہو، انسانوں کو دھوکہ دے رہے ہو، اور اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو۔
युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख्दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। इस अंदाज से अल्लाह ताला धोखेबाज लोग हैं, अपनी दुनिया की खातिर तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर रहे हैं अल्लाह के बंदो। तो अल्लाह के बंदो बारी बारी एक एक करके मरता जा रहा है, उठता जा रहा है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। 75 साल बाद पता चला है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मानी नहीं समझते। 75 साल पहले जो नारा लगाया था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पता चला आज़ादी मिली ही कोई नहीं है, अंदाज़ा लगाइए। और ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाते हुए इंडिया से सारे इधर दाखिल हुए थे, ये महाजर जा रहे हैं, पाकिस्तान बन रहा है जी। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उसके बाद 11वीं की देगें साथ लेके आ रहे थे और वो केक साथ लेके आ रहे थे कि वहाँ जाके जश्न मनाएंगे, केक काटेंगे। और उसके बाद सारे नारे, सारे अकीदे, सारा शिर्क साथ लेके हिजरत करते हुए आ रहे। अंदाज़ा लगाइए, ये ईमान है। सहाबा इकराम ने कौन सा ईमान इख्तियार किया था अल्लाह के बंदो? उस माहौल के अंदर उन्होंने ईमान की दावत उठाई थी, क्योंकि यही तरीका है, अल्लाह ताला की सुन्नत यही है। नबी अलैहिस्सलाम ने प्रैक्टिकली उसी अंदाज से, और फिर हर नबी की यही सुन्नत रही है। तो अंदाज़ा लगाइए इस अंदाज से कैसी बात सामने आ रही है कि मुफ्तियों, गढ़ने वालों, या कौम ला असलुकुम अलैहि अजरा, और मेरी कौम के लोगों, मैं तुमसे कोई माल नहीं मांगता हूँ, कोई पैसे नहीं मांगता हूँ, अजर नहीं मांगता हूँ। तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है। एक तरफ तुम्हारे मौलवी हैं, तुम्हारे हजरात हैं, तुम्हें लूटते हैं, तुम्हारा माल खाते हैं और तुम्हें गलत रास्ता भी बताते हैं, और दूसरी तरफ अल्लाह के बंदे जो तुमसे माल नहीं मांगते, तुमसे पैसा नहीं मांगते हैं और सीधे रास्ते के ऊपर हैं। यही वो सूरह यासीन के अंदर वो दूर से दौड़ता हुआ आया, वो अल्लाह का वो बंदा, वो ईमान को समझ गया था। उसने कहा कि मेरी कौम के लोगों, अंबिया की पैरवी करो, सीधे रास्ते के ऊपर है, और तुमसे माल नहीं मांगते हैं। अल्लाह के बंदो, इस तरह खोल खोल के अल्लाह ताला ने बयान किया। आज दीन उजरत का जरिया बना हुआ है। ठीक है, अकीदे की बातें तो आपको समझ में नहीं आती है, बिलफर्ज आंखें बंद की हुई हैं। ये माल का मामला तो समझ में आता है ना, नमाज पढ़ाने के पैसे, अजान देने के पैसे, जहाँ भी है ये सारा पूरा सिस्टम यही बदली हो गया है। पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, सऊदी अरब हो, यहाँ बहरीन हो, और हर जगह, और बिल्कुल ये दीनदारी ख़त्म, इनकी दुकानदारी है, दीन अब बेचा जा रहा है। तो बताओ अल्लाह के बंदो, जो वहाँ सैलरी पर अजान दे रहा है, नमाज पढ़ा रहा है या तकरीर कर रहा है, वो कैसे आपको हक बताएगा? वो तो आवाम को देखेगा, मजाज को देखेगा। इसको कोई परवाह नहीं है, महंगाई होती है नहीं होती है, बिजली का बिल कितना है, टेलीफोन का बिल आता है नहीं आता है, इसको कोई परवाह नहीं मौलवी साहब को। कौन बादशाह बदली होता है, बदकार आता है, कोई नेक, इसको तो अपने माल से गरज है, इसको अपनी सैलरी से गरज है। आप सैलरी देना बंद कर दें, ये अजानें देना बंद कर देगा, ये नमाजें पढ़ाना बंद कर देगा। ये सारा मामला आपके सामने है। ये जब तक इसके मुंह में हड्डी देती रहेंगे, ये हक नहीं बयान करेगा। इसी वजह से सूरह तौबा की जो आयत है 34 नंबर पूरी तरह इनके ऊपर फिट आती है। इन्ना कसीरा मिला रहबार व रहबान ला याकुलूना अम्वालन नास बिल बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। ये अहबार और रहबान हर दौर के पहले भी मौलवी और इनके जो पीर थे, मशाइख और उलमा थे, ये लोगों का माल खाते रहे, लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते रहे। यहाँ नबी कौम को ये दलील के तौर पर, अपनी सच्चाई की दलील के तौर पर बयान कर रहे हैं कि मैं तुमसे माल नहीं मांगता हूँ। इन अजरिया इल्ला अल्लाज़ी फतरनी, मेरा जो अजर है, मुझे जो नवाजेगा वो मेरा मालिक नवाजेगा, जिसने मुझे पैदा किया, उसने बड़े वादे किए। तुम क्या पूरी दुनिया की भी दौलत दे दे कोई, तो बहुत ही हकीर है। मेरे मालिक ने इससे भी ज़्यादा देने का वादा किया हो। तुम जिस रास्ते की तरफ आओ, अपना माल लगाओ, अपनी जान लगाओ, अपने औकात लगाओ, ऐसी ऐसी बादशाही दूंगा, ज़मीन और आसमान से भी बड़ी होगी। अफला ताकिलून, तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है? इतना भी तुम्हारा दिमाग नहीं का, बड़े समझदार बनते फिरते हो। इतनी सादा सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। या कौम इस्तगफिरू रब्बकुम, सुनो मेरी बात क्या है, क्यों समझ में नहीं आ रही? मैं तो इतनी बात कह रहा हूँ। देखिए कुरानी अंदाज है, बाद वाली आयात पिछली आयात को खोलती चली जा रही हैं। क्या मेरी कौम के लोगों सुनो, मैं क्या तुम्हें कह रहा हूँ, इस्तगफिरू रब्बकुम, अपने रब से माफ़ी मांग लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे रब से माफ़ी मांग लो, वो तुम्हारा अपना रब है, तुम्हारा भी वही रब है जो मेरा रब है। मैं तुम्हारे रब के ऊपर ईमान लाया हूँ, जिस तरह सूरह यासीन के अंदर है। वो साहिब यासीन कहता है मैं तुम्हारे रब के ऊपर ईमान लाया हूँ, कौम के लोगों, जिसने तुम्हें पैदा किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि उसके सामने जो को उसको मानो, उसकी बात आगे करो। और सुम्मा तूबू इलैहि, उससे माफ़ी मांगो। युरसिल समा अलैकुम मिदरारा, वो तुम्हारे ऊपर आसमान से बारिशों के दारे खोल देगा। व यज़िदकुम कुव्वतकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, और तुम्हारी इस मौजूदा कुव्वत को, तुम्हारे इस मौजूदा सिस्टम को और मजबूत करेगा। ये नहीं है कि वो उसके ऊपर ईमान ले आओगे, क्योंकि यही डरते हैं, कहते हैं अगर ईमान की बात करोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तुम्हें यहाँ से वो हमला हो जाएगा, तुम्हारा मुल्क ख़त्म हो जाएगा, फिर तो तुम बर्बाद हो जाओगे। और बताया नहीं, तुम्हें ईमान लाओ, तुम्हें और ताकत देगा, तुम्हारे और अल्लाह ताला किस तरह करेगा,
دوسری جگہ فرمایا کہ تمہیں اولاد دے گا، تمہارے اندر بڑے بڑے کڑیل جوان پیدا ہوں گے، تمہاری افراطی قوت کے اندر اضافہ ہوگا اور تمہاری معیشت مضبوط ہو جائے گی۔ آج کہتے ہیں اچھا آپ کے پاس کون سی پروگرام ہے، اگر آپ آ جائیں گے تو کیسی معیشت کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ مالک فرماتا ہے میں آسمان سے دانے کھول دوں گا تمہارے اوپر، تم ایمان تو لاؤ، تم اللہ کی طرف تو آؤ، تم اس کو اپنا اکیلا معبود مانو۔ تم تو مزاروں کی محل چاٹنے والے لوگ ہو، چادریں چڑھانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، تمہیں اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اس کا وعدہ پورا ہو رہا ہے، وہ ہے اوپر پلاننگ وہ کر رہا ہے، وہ تھا۔ آج پوچھتے ہیں وہ کون تھا جس نے یہ کیا؟ وہ اللہ رب العالمین ہے جس نے تمہیں پکڑا ہوا ہے، وہ تمہیں ہلنے نہیں دے رہا ہے، کیونکہ تم نے اس کے ساتھ غداری کی ہے، کلمے کے ساتھ غداری کی ہے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ غداری کی ہے تم نے اور معبود تراشے ہیں، اور پھر امید رکھتے ہو تمہارے اوپر پھولوں کی بارش ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اور ایمان لاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسا معاملہ کرے گا، تمہاری قوت کے اندر اضافہ کرے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، دیکھنا میری اس بات کو رد کرنے کے بعد مجرم کی حیثیت سے تم جو ہے منہ نہ پھیر لینا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے کھول کے بھی دیکھیے، آپ خود پڑھیں آگے، یہ سورہ ہود ہے، ایک ہی مضمون ہے جو بار بار آ رہا ہے، دہرا کے آ رہا ہے۔ ایک قوم آتی ہے اس کے سامنے یہی بات جب نہیں مانتی ہے، ایک وقت مقرر ختم ہو جاتا ہے، ان کو بچا لیا جاتا ہے، ماننے والوں کو، باقی سب کو رگڑ دیا جاتا ہے، پھر ان مومنوں کی نسل آگے چلتی ہے، پھر ان کے اندر پیغمبر اللہ تعالیٰ بناتا ہے، پھر یہی دعوت ہے۔ مالک فرماتا ہے پھر ہم نے سلسلہ چلا دیا، پھر ہم نے پرواہ نہیں کی کہ کتنے ہیں۔ اس سلسلے کی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آخری کتاب آ گئی۔ اللہ کے بندو، اب نہ کوئی اور شریعت آنے والی ہے، نہ کوئی اور کتاب آنے والی ہے۔ اسی کتاب کے مطابق اگر آپ اپنا ایمان عقیدہ بنائیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی عزت دے گا آپ کو، اور مرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا کہ جس کا آج تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر بالفرض نہیں مانو، ٹھیک ہے نہ مانو، آپ کی منت نہیں کی جائے گی، یہ تو دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، خوشامد نہیں ہے، جو مرضی، یہ تو اپنے اپنے سمجھ کی بات ہے، اپنے اپنے پسند کی بات ہے۔ مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو اس سے پہلے لاکھوں کروڑوں خربوں جہنم کی آگ کے اندر چلے گئے، اور وہی جاتے جا رہے ہیں منہ نیچے کرتے ہوئے پیچھے، آپ بھی چلے جائیں گے، اس کے بعد واپسی تو نہیں ہے۔ اس لیے آج موقع ہے، اللہ نے جو موقع دیا ہوا ہے، کاش آپ کو معلوم ہو جائے، جو اس مسئلے کو ایک دفعہ سمجھے بغیر یا نہ مانے بغیر، جن کی موت آ گئی ہے، اسی بریلویت کے اندر، دیوبندیت کے اندر، اہل حدیثیت کے اندر، سلفیت کے اندر، صوفیزم کے اندر، جمہوریت کے اندر، جن کی موت آ گئی ہے، کاش آپ کو معلوم ہو جائے کہ کس طرح وہ وہاں چیخ رہے ہیں، اور واپس آنے کے لیے فریادیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ ایک مرتبہ دنیا میں واپس بھیج دے، اور اس کے بعد ہم اب وہ نہیں کریں گے جو پہلے کرتے تھے، اب چادریں نہیں چڑھائیں گے، اب عرس اور میلے نہیں مانیں گے، اب ان مولویوں کو اپنا لیڈر نہیں مانیں گے، ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھیں گے، اب یہ نہیں کریں گے، اب ان کو ہم جو ہے وہاں میدان محشر میں تو کہیں گے یا اللہ ان کو ہمارے سامنے کر، ہم پاؤں کے نیچے رون دیں ان کو اس طرح مسل کے رکھ دیں۔ بے ایمانوں نے ہمیں ایمان عقیدے کی صحیح بات نہیں بتائی ہے، بلکہ ایمان عقیدے کی بات ہمارے سامنے آئی بھی تھی، اور انہوں نے شکوک و شبہات ڈال کے اس کو بالکل ہواؤں میں اڑا دیا۔ اس طرح غصہ آنے والا ہے، یہ معاملہ ہونے والا ہے، یہ ایکچولی باتیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں، قرآن کی باتیں ہیں، اس سے زیادہ باتیں ہوئی ہیں جو عربی کے اندر جن کا زور ہے، لیکن جہاں بھی یعنی جس جگہ سے بھی قرآن آپ کھولیں گے یہی واقعات آپ کو ملیں گے۔ اور ایمان یہ ہے کہ اللہ کی بات بالکل دل کے اندر جگہ پکڑے، اللہ کی عزت کا معاملہ ہے، اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے۔ اس کے اوپر جو گٹھے ہو جائیں گے وہی اللہ کے بندے ہیں، وہی اللہ کی جماعت ہے، وہی اللہ کی پارٹی ہے، اللہ کی مددوں کے ساتھ ہے، ان کی نمازیں ہیں، ان کی جماعت ہے، ان کا جمعہ ہے، اور ان کی تبلیغ ہے، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے، مالک حالات کا رخ پھیر بھی سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے جوک در جوک آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ وہ مولوی، ابھی ہماری اس انداز سے آزمائش ہو رہی ہے، پھر اس طریقے سے بھی آزمائش ہو سکتی ہے کہ جوک در جوک آئیں گے مومنوں کے، انشاءاللہ مومنوں کی جماعت تیار ہوگی، اور کفر و شرک کا جنازہ اٹھے گا۔ قیامت آ نہیں سکتی ہے جب تک اس زمین کے اوپر ایک کافر مشرک ختم نہ ہو جائے، مومنوں کی پوری زمین مومنوں سے بھر جائے گی، 7 سال تک ایماندار رہیں گے، مخلص مومن رہیں گے۔ یہ پورا مضمون موجود ہے قرآن اور حدیث کے اندر۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس درس کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہو یا وضاحت تو انشاءاللہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔